نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آداب اخذ الزکاة و ایتائها، زکوٰۃ لینے اور دینے کے آداب. زکوٰۃ کا مال لانے والے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنی چاہیے. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ اپنے صدقات لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے اللہ فلاں لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرما. جب میرا باپ اپنا صدقہ لے کر آیا تو فرمایا، اے اللہ آل ابی اوفا پر رحمت نازل فرما. اسے بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے. تو دو طرح کی دعائیں ملتی، ایک تو براہ راست اس شخص کے لیے دعا جو صدقہ لایا ہو کہ اے اللہ فلاں پر رحمت نازل فرما، اور دوسری اللہ فلاں کی آل پر رحمت نازل فرما. سمجھ آ گئی؟ کیا دو چیزیں؟ براہ راست اس شخص پر جو لے کر آیا ہے، اور نمبر دو اس کی آل اولاد پر بھی. اور ان دونوں کو کمبائن بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ پر اور آپ کے اہل و عیال پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے باہر اچھی کیلی گرافی میں لکھ کر یہ لگا ہونا چاہیے کہ جو شخص کچھ بھی لے کر آئے اس کے لیے ایک اجتماعی دعا ہو، کیونکہ یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. خواہ وہ شخص اپنا فرض ادا کر رہا ہے، وہ فرض ادا کر رہا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں، کیا سوچ کے اس کا رکھ لیتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری تھی نا، اس نے پوری کی، سو واٹ. نہیں، چاہے اس نے ذمہ داری پوری کی، پھر بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو دعا دیں. دعا دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ موٹیویشن ملے گی اور اس کے اوپر اور رحمتیں نازل ہوں گی، اگلے سال اور زیادہ ادا کر سکے گا، اوروں کو بھلا کر سکے گا. اور ایک محبت اور بھائی چارہ بھی تو بڑھتا ہے نا، دل میں اطمینان سعادت. اور جب کوئی احسان کرتا ہے، چاہے وہ براہ راست ہم پر نہ بھی کر رہا ہو، لیکن ہم بھی ایک وسیلہ بنے ہوئے اس میں، تو بھی دعا دینی چاہیے. یس، انہیں بولنا بھی چاہیے، انہیں دو لفظ بولنے بھی چاہیے. اگر لائن لمبی لگی ہوئی ہو تو اس وقت اگر مشکل ہو رہی ہو تو ایک مستقل لگی رہے، اور ایک بولنے سے اور زیادہ دل اچھا ہوگا. یعنی اصل سنت تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر ہی بات کی. ہمیں جب کوئی کہے نا کہ دعا کر دے کوئی، تو ہم کیا کریں، ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ کسی کے لیے کیا دعا کرے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس موقع پر کس کو کیا دعا دینی ہے. جو کسی کو دعا دیتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اب یہ یاد رکھنی ہے یہ بات، زکوٰۃ دینے والا اپنی مرضی سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے، زیادہ دینے والے کے لیے زیادہ ہے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. کیونکہ ہم بعض اوقات اتنی زیادہ کیلکولیشن میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی یہ نگ تو سونا نہیں ہے، اس کے اندر تو کاٹ بھی ہے اور فلاں بھی ہے، اور اس کے بیچنے کا ریٹ اتنا اور خریدنے کا اتنا ہے، اور بہت لمبے چوڑے حساب میں پڑ جاتے ہیں. تو بہت باریک حساب کرنے سے بہتر حساب کر لیں لیکن اس پر زیادہ دیں، تو اجر بھی، فائدہ بھی، ثواب بھی اور برکت بھی زیادہ ملے گی. جی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا. میں ایک آدمی کے پاس پہنچا، اس نے میرے سامنے اپنا مال پیش کر دیا. اس کا مال بس اتنا ہی تھا کہ اس شخص کو 1 سال کی اونٹنی ادا کرنا تھی. میں نے اسے کہا 1 سال کی بچی دے دو. اس نے کہا وہ نہ دودھ دینے والی ہے اور نہ سواری کے قابل، لہٰذا یہ میری اونٹنی ہے، جوان اور موٹی تازی، یہ لے لیجئے. میں نے کہا میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر اسے نہیں لے سکتا. ہاں البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قریب ہی مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہیں، اگر آپ پسند کریں تو ان کی خدمت میں اپنی اونٹنی پیش کر دو جو میرے سامنے پیش کی ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے قبول فرما لی تو میں بھی اسے قبول کر لوں گا، لیکن اگر آپ نے قبول نہ فرمائی تو میں بھی قبول نہیں کروں گا. لہٰذا وہ تیار ہو گیا اور میرے ساتھ روانہ ہوا. اونٹنی بھی اپنے ہمراہ لے لی. ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تحصیلدار میرے پاس صدقہ وصول کرنے آیا، اور اللہ کی قسم یہ پہلا موقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس صدقے کے لیے آیا ہے. میں نے اپنا مال ان صاحب کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا 1 سال کی بچی دے دو، حالانکہ وہ دودھ دے سکتی ہے نہ ہی سواری کے قابل ہے. میں نے کہا یہ اونٹنی جوان موٹی تازی ہے، لے لیجئے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا.
اب میں اسے یعنی اونٹنی کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، اسے لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر واجب تو اتنا ہی تھا، لیکن اگر خوشی سے نیکی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا اور ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ اس نے کہا یہ اونٹنی موجود ہے، اسے لے لیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لینے کا حکم فرمایا اور اس کے مال میں برکت کی دعا فرمائی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس میں دینے والے کا کیا کردار سامنے آتا ہے؟ وہ اتنے شوق سے کیوں دیتے تھے اور زیادہ دینے پر کیوں مصر تھے؟ لوجہ اللہ، لوجہ اللہ، اللہ کی خاطر، اور اس ڈر سے بھی کہ کہیں ہماری طرف کوئی حق نہ رہ جائے، زیادہ لے لو۔ لینے والے کا کیا کردار سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ کا اتنا ڈر رکھتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے زیادہ لے لیا تو میں اللہ کے ہاں پکڑا نہ جاؤں۔ یس، وہ اپنی جگہ ڈر رہا ہے، لہذا جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جب دونوں کے درمیان بات طے نہیں ہوئی تو کہا چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ کا فیصلہ کیسا تھا؟ آپ نے کیا کیا؟ جی، جو خوشی سے زیادہ دے اس سے لے لیا جائے، اور ہمارے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ اگر کوئی زیادہ دے رہا ہے اور لینے والا اس سے زیادہ لے لیتا ہے تو لینے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور دینے والے کو کیا مل جائے گا؟ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایک طرح سے ملے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مال میں برکت کی دعا دی۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ایسے شخص کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ پچھلی حدیث میں رحمت کی دعا ہے اور یہاں برکت کی، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ اضافہ دے اس مال میں۔ تحصیلدار کو لوگوں کے گھر جا کر زکوٰۃ وصول کرنی چاہیے، یعنی زکوٰۃ کلیکٹر کو خود جا کر زکوٰۃ کلیکٹ کرنی چاہیے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ لینے کے لیے تحصیلدار مویشی اپنے ٹھکانے پر نہ منگوائے اور نہ ہی مالک اپنے مویشی کہیں دور لے جائے، بلکہ مویشیوں کی زکوٰۃ ان کے ٹھکانوں پر وصول کی جائے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دینے والے کو سہولت دی گئی ہے، لینے والے پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ جا کر لے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی یہ کہ اگر وہ مویشی لے کر ہر شخص چل پڑے گا تو اس میں مشکل ہوگی، خصوصاً اگر کسی دوسرے شہر یا گاؤں یا علاقے میں آفس ہو، کیونکہ ہر جگہ پر تو آفیسز نہیں ہو سکتے، تو آفس کا بندہ اٹھ کر سب جگہوں پر چلا جائے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہر بندہ آفس میں آئے۔ زکوٰۃ میں اوسط درجے کا مال لینا چاہیے، نہ بہت اچھا نہ بہت خراب۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں وہ حکم لکھ کر دیا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، زکوٰۃ میں بوڑھا اور عیب دار اور نر نہ لیا جائے، ہاں اگر زکوٰۃ لینے والا خود چاہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے لینے والے کو، نہ بہت اچھا چنے اور نہ ہی بہت گھٹیا، بس قابل قبول ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن پر حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا زکوٰۃ میں لوگوں کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ تو حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ میں لوگوں کے بہترین یا عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا۔ کیوں؟ وائے اس کی کیا حکمت تھی؟ تاکہ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار نہ کر دیں۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ انسان کو اپنے مال سے بڑی محبت ہوتی، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جب عید کے موقع پر بچوں کے سامنے بکرا ذبح کیا جائے اور خصوصاً وہ بکرا انہوں نے پالا ہو یا کچھ دن بھی ان کے کھیلنے کے لیے گھر میں رکھا گیا ہو تو ان کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ روتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، عید کے دن موڈ آف کر لیتے ہیں، بکرے کا گوشت نہیں کھاتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بکرا اس کو کیوں ذبح کیا۔ اور خصوصاً جانور، انسان جب جانوروں کو پالتا ہے تو اسے جانوروں سے محبت ہو جاتی ہے۔ ہم چونکہ دور دور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں ان سے کوئی انس تعلق نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ ان کو روزانہ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں تو ان سے محبت کرتے ہیں، تو ان میں سے جو بہتر ہوتا ہے وہ ان کا زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تو جب وہ لیا جانے لگتا ہے تو ان کے دل میں پھر کہیں یہ خیال نہ آئے کہ ہماری اتنی بہترین چیز کیوں لے لی گئی، یعنی دین کے خلاف یا
اللہ کے راہ میں دیتے ہوئے کہیں ان کے اندر کوئی منفی جذبات نہ ہو. یہاں انسانی کمزوری کی رعایت کی گئی ہے کیونکہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے. کچھ لوگ تو اپنی خوشی سے زیادہ بہتر دینا چاہتے ہیں لیکن سب ایسا نہیں کرتے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا سازی منع ہے. ہیلا سازی کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی بہانے بنانا. زکوٰۃ دیتے وقت اگر مال علیحدہ علیحدہ ہو تو انہیں جمع نہ کیا جائے، اگر مال مشترک ہو تو انہیں الگ الگ نہ کیا جائے. مثلا آپ کے پاس 5 تولے سونا ہے اور 40 تولے چاندی ہے تو ان دونوں کو ملا کر ایک نصاب نہیں بنایا جائے گا، ہر ایک کا نصاب الگ الگ ہوگا. ٹھیک. اور اسی طرح بکریوں کی مثال یہاں یہ خود دیں گے. حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے لیے فرض زکوٰۃ کا حکم لکھ کر دیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی. یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے، کن کے لیے؟ حضرت انس کے لیے فرض زکوٰۃ کا حکم لکھ کر دیا، یعنی احکامات لکھ کر دیے. اور ان احکامات میں کیا تھا؟ زکوٰۃ کے ڈر سے جدا جدا مال کو یکجا اور یکجا مال کو زکوٰۃ کے ڈر سے علیحدہ علیحدہ نہ کیا جائے کیونکہ اس میں ریشو بدل جاتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نمبر 1 وضاحت یہ کرتے ہیں، مال اکٹھا کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر 3 آدمیوں کے پاس الگ الگ 40 بکریاں ہوں تو سب کو ایک ایک بکری زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی کیونکہ بکریوں کا نصاب کیا ہے؟ 40 بکریوں پر ایک بکری دینا. لیکن اگر تینوں آدمی اپنی بکریاں اکٹھی کر دیں تو صرف ایک بکری دینی پڑے گی. مثلا 3 بھائی ہیں گھر میں اور ہر ایک کے پاس 40 بکریاں ہیں اور 40 الگ الگ ان کی ملکیت ہے، ہر ایک کی 40 ہے. اب جب سال گزر گیا تو انہیں کیا کرنا ہے؟ ایک ایک بکری دینی ہے. تو 3 بکریاں ان کی زکوٰۃ نکلتی. تو وہ سال کے اختتام پر آپس میں اور پکے بھائی بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں آئے آج کے دن ہم اب سب اپنے مال اکٹھے کر لیتے ہیں اور ان میں سے بس ایک بکری دیتے ہیں اور 2 ہماری بچ جائیں گی. اتفاق کا کتنا فائدہ ہے. تو ایسا کرنے سے منع کیا گیا. یہی ہیلا سازی ہے کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے مال اکٹھا کر لینا، یہ نہیں کرنے کی اجازت. تو اب اگر کوئی آپ سوال کرے کہ 3 الگ مالک اگر زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنا مال اکٹھا کر لیں تو کیا یہ جائز ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ جائز نہیں ہے. مال الگ الگ کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر 2 آدمیوں کے مشترکہ مال میں 240 بکریاں ہوں، 120 تو ان پر 3 بکریاں زکوٰۃ ہوگی. لیکن اگر وہ اپنی 120 بکریاں الگ کر لیں تو دونوں کو ایک ایک بکری دینی پڑے گی. تو اب کیا ہے؟ وہ سال بھر تو اکٹھے ہیں لیکن زکوٰۃ کے دن الگ الگ ہو جاتے ہیں. پہلوں نے کیا کیا؟ جمع ہو گئے اور انہوں نے کیا کیا؟ الگ ہو گئے. ایسا کرنا بھی درست نہیں. اب یہ لینے دینے کے آداب ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھی ایسا ہی حکم ہے. مثلا اگر 2 آدمیوں کے مشترکہ مال میں سے 80 بکریاں ہیں تو ان پر ایک بکری زکوٰۃ ہوگی. زکوٰۃ لینے والا 80 بکریوں کو 40 کے 2 حصے شمار کر کے 2 بکریاں نہیں لے سکتا. یعنی اگر آلریڈی ان کی کٹھی ہی ہیں، ایک ہی جگہ ہے اور وہ 80 ہے تو ایک ہی بکری جائے گی. وہ یہ نہیں کہے گا کہ تم 2 کا بزنس اکٹھا ہے تو تم الگ الگ کرو اور آدھی آدھی کرو اور پھر ایک ایک بکری مجھے دو. نہیں، چونکہ انہوں نے رکھا ہی اکٹھا ہوا ہے اور اس کے پروفٹ نفع نقصان کے وہ مشترکہ حقدار ہیں تو وہاں زکوٰۃ لینے والا اپنی مرضی سے الگ نہیں کرے گا. ہاں اگر وہ مالک الگ الگ ہے اور ویسے انہوں نے کسی انتظامی ضرورت کے تحت ان کو اکٹھا کر رکھا ہے تو اس صورت میں بات مختلف ہوگی. ٹھیک ہے. یہ مثال سمجھ آ گئی سب کو؟ اوکے. مشترکہ کاروبار میں حصہ داران کو اپنے اپنے حصے کی نسبت سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. جملہ سب مل کے پڑھیں. جی، یعنی اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، 1 لاکھ آپ نے ڈال رکھا ہے، 1 لاکھ کسی اور نے، سال کے آخر میں جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو کیا آپ دوسرے کے حصے کی بھی زکوٰۃ دے دیں گے یا اسے کہیں تم بھی تو حصے دار ہو میری بھی تم دے دو؟ نہیں، آپ اپنے پیسوں کی دیں گے اور وہ اپنے پیسوں کی، کیونکہ اس مال پہ سال گزر چکا ہے. یہ مال تجارت ہے. جیسے جی وہاں بھی وہی اصول ہے. اگر تو انہوں نے حصہ الگ الگ مقرر کیا ہوا پھر تو ٹھیک ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا باپ بیٹوں کا اکٹھا ہی ہوتا ہے اور وہ الگ نہیں ہے تو اس صورت میں الگ نہیں کر سکتے. لیکن جہاں
پارٹنرشپ لکھی ہوئی ہے کہ اتنا اس کا ہے اتنا اس کا، اس حساب سے پھر کرنا ہی ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے زکوٰۃ کا حکم لکھ کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کی تھی. اس میں یہ تھا جو مال دو شریکوں کا ہو وہ ایک دوسرے سے برابر حساب کر لیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس کی وضاحت یہ کہ مثلاً ایک کاروبار میں دو آدمی برابر کے سرمایے سے شریک ہیں تو سال کے آخر میں اس رقم کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے دونوں شریک زکوٰۃ کی نصف رقم ادا کریں گے. دونوں پہ برابر کی زکوٰۃ پڑے گی. کمپنیوں وغیرہ کی زکوٰۃ کی اصل ذمہ داری کمپنیوں پر ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ کمپنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو حصے داران کو اپنے حصے کی نسبت سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. مثلاً کسی نے کمپنی بنائی اور لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی تو کمپنی کا فرض بنتا ہے کہ سب کی انویسٹمنٹ کی اکٹھی زکوٰۃ نکال دے. ٹھیک ہے، لیکن یعنی 5 لوگ ہیں اس کمپنی میں تو سال کے آخر میں ان سب کی اکٹھی زکوٰۃ کمپنی کی طرف سے ادا کر دی جائے. جیسے اور نفع نقصان آمد و رفت کا حساب ہوتا ہے زکوٰۃ بھی وہی ہو جائے. لیکن اگر پتا ہو کہ جس کمپنی میں میں نے انویسٹمنٹ کی وہ میری زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ کسی کی بھی نہیں دیں گے، اور انہوں نے ایک کلاز میں یہ لکھا ہے کہ کمپنی زکوٰۃ دینے کی ذمہ دار نہیں ہوگی، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اپنے حصے کی زکوٰۃ دے دینی چاہیے. باقی ساری کمپنی کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں. آپ کے بہاف پر دے رہی ہے نا، ہو جائے گی. بالکل جیسے بینک والے اگر آپ کے بہاف پر وہ نکال کے آپ کے پیسے سے دے جائیں گے تو وہ زکوٰۃ ہو جائے گی. حسب ضرورت سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. مثلا کوئی شخص شدید ضرورت مند ہے اور آپ کے پاس اور کچھ نہیں یا افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ سوچتے ہیں چلو میں اپنی آئندہ آنے والی جو زکوٰۃ ہے اس میں سے پیسے نکال کے دے دیتا ہوں، تو ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سال گزرنے سے قبل زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو رخصت دے دی. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی یہ بات. ایک صورت اور یہ ہوتی ہے کچھ لوگ اکٹھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہوتا ہے نا، مثلاً عورتوں کے پاس زیورات ہیں اور وہ نہ تو زیور نکالنا چاہتی ہیں اور نہ ان کے پاس اکٹھی اتنی اماؤنٹ ہے. مثلاً 1 لاکھ زکوٰۃ بن رہی اور ایک عورت کے پاس 1 لاکھ نہیں ہے، اس کو ہر مہینے 10,000 جیب خرچ ملتا ہے شوہر سے. تو وہ کیا کرے؟ ایک یہ ہے کہ ہر مہینے سیونگ کر کر کے رکھتی رہے، جب سال پورا ہو تو وہ اکٹھا پیسہ زکوٰۃ میں دے دے. دوسرا کیا ہے، ساتھ کے ساتھ ایڈوانس میں دیتی جائے. لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ ڈیو ہے اور آپ کو آج نکالنی ہے اور آپ آج نکالنے کی بجائے 1 سال بعد پوری کر رہے ہیں. زکوٰۃ کا مال آپ کے مال میں شامل نہیں رہنا چاہیے. اب سمجھ آ گئی؟ ان ایڈوانس انسٹالمنٹس دینا شروع کر دیں. اگر آپ نے زکوٰۃ انسٹالمنٹ پہ دینی ہے، اکٹھے پیسے نہیں ہے دینے کے لیے، تو ان ایڈوانس دے دیں، ہر مہینے دیتے جائیں. کیونکہ یہ سوال بہت آتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اکٹھے پیسے نہیں ہیں، تو میں کیا ہر مہینے تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ دے دوں؟ آپ میں سے کبھی کسی نے یہ سوال کیا؟ کسی سے یہ آیا ذہن میں؟ اکثر میرے پاس یہ سوال آتا ہے کہ ہم اکٹھی زکوٰۃ دینا افورڈ نہیں کر سکتے، تو کیا ہر مہینے زکوٰۃ دے دیا کریں؟ تو ان ایڈوانس دے دیا کریں. سال گزرنے کے بعد تو آپ کو اس پیسے کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق ہی نہیں، وہ تو آپ کا ہے ہی نہیں. اگر آپ نے اپنے مال میں اس کو رکھا تو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ زکوٰۃ کا مال جب اصل مال میں مل جاتا ہے تو وہ اصل کو بھی تباہ کر دیتا ہے. اس مال کے ساتھ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے، یا تو آپ زیور میں سے زیور نکالیں. اچھا، اب زیور نکالنے میں یہ ہے کہ سیٹ کی انگوٹھی بنتی ہے زکوٰۃ، فار ایگزامپل. اب کون عورت ہے جو سیٹ کی انگوٹھی نکال کے دے دے گی کہ میری زکوٰۃ ڈیو ہے اور اٹس اکول ٹو مائی انگوٹھی، تو میں اس کو دے دوں، پے آف کر دوں؟ نہیں، مجھے بس اس پہ کیش دینا ہے. کیش جیب میں ہے کوئی نہیں، اب کہاں سے لیں؟ چلو تھوڑا تھوڑا ہر مہینے جو ملتا ہے اس میں سے. نو، آپ تھوڑا تھوڑا پہلے جمع کر کے رکھتے ہیں. آپ کو پتا تھا کہ آپ اتنے زیور کی مالک ہیں، آپ ماشاءاللہ مالدار خاتون ہیں، تو آپ کو مینجمنٹ کرنی ہے، منی مینجمنٹ آنی چاہیے. پہلے سے جمع کر کے رکھ لیں کہ زکوٰۃ آنے والی، مثلاً آپ رمضان میں دیتے ہیں تو رمضان تک آپ کے پاس اتنے پیسے جمع ہو جانے چاہیے کہ آپ دے سکیں. اور اگر آپ چاہیں تو ہر مہینے ہی نکالنا شروع کر دیں. ٹھیک، دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے. نیکسٹ، زکوٰۃ جس جگہ وصول کی جائے وہیں تقسیم کرنا افضل ہے.
لیکن ضرورت سے دوسری جگہ بھجوانی جائز ہے. مثلاً اگر کوئی کینیڈا میں رہتا ہے اور اپنی زکوٰۃ نکال رہا ہے لیکن اس کے آس پاس کوئی مسلمان نہیں، کیونکہ زکوٰۃ مسلمانوں سے لے کر مسلمانوں ہی کو دی جاتی، ٹھیک ہے. اور ایسے بہت سی حقیقی معنوں میں ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر لوگ اکا دکا مسلم فیملیز رہتے ہیں لیکن مالدار ہیں، ان پر زکوٰۃ ڈیو ہے. حکم اصل میں کیا ہے؟ جس جگہ آپ رہتے ہیں وہیں کے غریبوں کو دیں، لیکن وہاں کوئی غریب نہیں یا کوئی مسلمان نہیں یا کوئی زکوٰۃ لینے کے اہل نہیں، تو پھر ضرورتاً آپ دوسری جگہ بھی زکوٰۃ پاکستان بھیج دیں، انڈیا بھیج دیں، کہیں بھیج دیں، وہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق بھیج سکتے ہیں. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ جی. دین کا کوئی کام ہو رہا ہے، جی ہاں، اگر آپ کی پریفرنس کچھ اور ہو تو یہاں سے پھر بھیج سکتے ہیں، پھر بھی بھیج سکتے ہیں. جیسے پریفرنس ہوتی ہے نا کہ آپ ایک جگہ کی بجائے دوسری جگہ لگانا چاہتے ہیں، تو دوسری آپشن آپ کے پاس یہاں نہیں ہے، دوسری جگہ موجود ہے دوسرے شہر میں، تو اس صورت میں بھی آپ دے سکتے ہیں. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہیں زکوٰۃ کا تحصیلدار مقرر کیا گیا. جب وہ واپس تشریف لائے تو ان سے پوچھا گیا مال کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا کیا آپ نے مجھے مال لانے کے لیے بھیجا تھا؟ ہم وہیں سے مال لیتے ہیں جہاں سے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لیا کرتے تھے، اور وہیں بانٹ دیتے ہیں جہاں عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بانٹ دیا کرتے تھے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. ٹھیک ہے، بات واضح. یعنی کہ ہم لاتے نہیں، وہیں سے لے کے وہیں تک. مثلا ایک گاؤں کے لوگ ہیں، کچھ لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں اور کچھ لینے والے ہیں، تو کلیکٹر کیا کر رہے ہیں؟ اس سے لے کر اس کو دے کے وہیں کا وہیں مال ختم. اسی لیے تو کہا نا وہاں سے اپنے اونٹ بکریاں لے کے مت چلو، ادھر ہی رکھو. زکوٰۃ کلیکٹر خود آ کے لے گا اور وہ لے کے کیا کر سکتا ہے؟ وہیں کے مستحقوں کو دے سکتا ہے. اس میں کتنی سہولت ہے نا اگر ایسا کیا جائے. اور ویسے بھی جس علاقے میں کوئی رہتا ہو، اگر وہ بھوکا پیاسا ہے، اس کے پڑوسی مصیبت میں ہے اور وہ اپنا سارا پیسہ کہیں اور بھیج رہا ہے، تو از اٹ فیئر؟ آپ کے گھر میں لوگ موجود ہیں جو سخت محتاج ہیں، لیکن آپ اپنے گھر کی بجائے کہیں اور دے رہے ہیں. گھر سے مراد رشتہ دار، خاندان کے لوگ جو زکوٰۃ کے مستحق ہو سکتے ہیں اور جن پہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے، جن کے بارے میں تھوڑی تفصیل آگے بھی ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے قریب والوں سے شروع کی جائے. اس میں بہت سے فائدے ہیں، مادی، روحانی، مینجمنٹ کی سہولت، کئی طرح سے فائدے ہیں. نیکسٹ حدیث. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو ارشاد فرمایا لوگوں کو بتانا کہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقراء کو دی جائے گی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، مسلمانوں ہی کے مالداروں سے لے کر مسلمانوں ہی کے فقراء کو دی جائے گی. واضح. زکوٰۃ کے مال میں خیانت یا خرد برد کرنے والا شخص قیامت کے دن اس مال کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا اور فرمایا اے ابو ولید، مال زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. قیامت کے روز اس حال میں نہ آنا کہ تم اپنے کندھوں پر اونٹ اٹھائے ہوئے آؤ جو بلبلا رہا ہو، یا اپنے کندھوں پر چوری کی ہوئی گائے اٹھائی ہوئی ہو جو ڈکار رہی ہو، یا بکری اٹھا رکھی ہو جو ممیا رہی ہو، اور مجھے سفارش کے لیے کہو. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مال زکوٰۃ میں خرد بد کا یہی انجام ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہی انجام ہوگا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں آپ کے لیے کبھی بھی عامل کا کام نہیں کروں گا. اسے طبرانی نے روایت کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، ڈونیشنز جمع کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، یہ عشر اکٹھا کرتے ہیں، اگر اس میں سے وہ ایک پائی بھی ادھر سے ادھر کریں گے تو سخت پکڑ ہوگی. تو جب حدیث سنی صحابی نے تو انہوں نے کہا میں تو یہ کام نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے یہ ڈیوٹی کیوں چھوڑ دی؟ آپ بتائیے. اللہ کے ڈر سے کہ کہیں مجھ سے بھول چوک میں بھی کوئی غلطی نہ ہو جائے تو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. ٹھیک ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا جاؤ فلاں قبیلے کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ، اور ہاں دیکھو کہیں قیامت کے روز ایسی حالت میں نہ آنا
کہ تمہاری گردن یا پیٹھ پر جوان اونٹ ہو جو بلبلا رہا ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ذمہ داری سے سبکدوش کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سبکدوش کر دیا۔ اسے طبرانی اور بزار نے روایت کیا ہے۔ یعنی انہوں نے خود ہی ریزائن کر دیا اپنی ڈیوٹی سے۔ اور آپ کو معلوم ہے سعد بن عبادہ کوئی عام انسان نہیں، بہت سمجھدار ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر ان کے ہاتھ میں اپنے قبیلے کا جھنڈا تھا۔ ان کے منہ سے ایک بات نکل گئی تھی جس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا ان سے واپس لے لیا اور ان کے بیٹے کو دے دیا۔ اور وہ بات کیا تھی کہ آج کعبہ کو حلال کرنے کا دن ہے، آج جنگ کرنے کا دن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ اگر آپ کبھی سمجھتے ہوں کہ آپ کوئی کام یا ذمہ داری یا ڈیوٹی سنبھالنے کے اہل نہیں تو آپ کو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے، اور اگر قبول کر لیں اور اس کا حق ادا نہ کر پائیں تو اسے اپنی چوائس سے چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان صرف اپنی جان آسان کرنے کے لیے اور سہولت کے لیے نہیں، جب پتا ہو کہ میرے بس کی بات نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جمع تفریق نہیں آتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے پیش کیا تھا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ تو اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لیجئے، اور اگر آپ سمجھے کہ آپ سے حق ادا نہیں ہو رہا تو خواہ مخواہ اپنے اوپر بوجھ نہ لا دیے۔ بہت سے لوگ ریزائن کرتے چلے جاتے ہیں بہت سے کاموں سے، کیا ہر چیز سے قبول کر لینا چاہیے؟ یہاں ایک مثال جو آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیوں کر رہے ہیں، اب نیت میں کیا ہے۔ دیکھیں نا، انہیں تو اس حدیث سے ڈر لگا تھا نا، کیا واقعی ہم اللہ کے ڈر سے ریزائن کر رہے ہیں یا ہم اپنی جان چھڑانے کے لیے کر رہے ہیں؟ ان دو چیزوں میں فرق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، سمپلی ان کا قبول کر لیا، کیونکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ نہیں کر سکتے۔ جی۔ زکوٰۃ وصول کرنے والے کو کسی زکوٰۃ دینے والے سے تحفہ نہیں لینا چاہیے، یعنی جب سرکاری ڈیوٹی پر ہو تو گفٹ نہ لیں۔ حضرت ابو حمید ساعدی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد قبیلہ کے ایک شخص ابن لتبیہ کو عامی مقرر فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن ابو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تحصیلدار مقرر فرمایا تھا۔ جب وہ شخص واپس آیا تو کہنے لگا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے اور یہ میرا حصہ ہے جو مجھے بطور تحفہ دیا گیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر فرمایا، اس تحصیلدار کا معاملہ کیسا ہے جسے میں نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا اور واپس آ کر کہتا ہے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے اور یہ مجھے بطور تحفہ دیا گیا ہے۔ وہ اپنے باپ یا ماں کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا، پھر وہ دیکھتا کہ اسے تحفہ ملتا ہے یا نہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ تم میں سے جو شخص اس طرح سے کوئی مال لے گا یعنی تحفہ وغیرہ کے نام پہ تو وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھا کر لائے گا۔ اونٹ ہوگا تو وہ بلبلاتا ہوگا، گائے ہوگی تو وہ ڈکارتی ہوگی، بکری ہوگی تو وہ ممیاتی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے حتیٰ کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، یا اللہ میں نے تیرا حکم پہنچا دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ ایک تو وہ مال کندھے پر بولے گا جو خیانت کا ہوگا، اس سے کتنی رسوائی اور شرمندگی ہوگی، اور دوسرے ڈیوٹی پر ہوتے ہوئے تحفہ وصول کرنے کا۔ تو یہ دونوں قسم کے مال انسان کے لیے قیامت کے دن حشر کے میدان میں رسوائی اور بے عزتی کا سبب ہوں گے۔ وہ لا کے جمع کرا دینا چاہیے، جب سب جمع ہو جائے تو پھر ادارہ ان کو سب میں ایکولی تقسیم کر دے۔ اب ہوتا پتہ کیا ہے کہ ایک کو کچھ مل گیا دوسرے کو کچھ نہیں ملا، اب ان دو کے درمیان کیا ہوگا؟ ویسے تو انما المؤمنون اخوہ، بھائی بھائی ہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھائی کو تو سب کچھ مل رہا ہے دوسرے بھائی کو کچھ بھی نہیں، تو آپس میں نفرت پیدا ہوتی۔ جو پہلے سے تعلقات ہیں یا پرسنل گھر کے آلریڈی تعلقات ہیں، کسی ڈیوٹی کی وجہ سے تعلقات نہیں بنے، وہ پھر رشوت اصل میں ہو جاتی نا، یہ رشوت کی تعریف ہے، یہ رشوت بن جاتی۔